نور ہے زمانہ صبح شب ولادت، پردہ اٹھا ہے جس کا صبح شب ولادت، پردہ اٹھا ہے جس کا صبح شب ولادت، آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا، آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا، عالم نے رنگ بدلا صبح شب ولادت، عالم نے رنگ بدلا صبح شب ولادت۔ اور اعلیٰ حضرت کہتے ہیں صبح طیبہ میں ہوئی، بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا، مست بو ہیں بلبلیں پڑھتی ہیں کلمہ نور کا، مست بو ہیں بلبلیں پڑھتی ہیں کلمہ نور کا۔ عزیزان محترم، پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ حضور کی ولادت کا ذکر کرنا، حضور کی پیدائش کا ذکر کرنا، یہ بہت ہی باعث رحمت و برکت ہے۔ جس گھر میں، جس مکان میں حضور کی ولادت کا ذکر ہوتا ہے، میلاد ہوتا ہے، تو وہاں پر رحمتوں برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ ایک صحابی ہیں، حضور کی ولادت کا تذکرہ کر رہے تھے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، وہ نبی کہ اگر اندھیرے میں چلے جائیں تو نورانیت میں تبدیل ہو جائے، اگر ظلمت ہو تو وہاں بھی اجالا پیدا ہو جائے۔ یہ میں نہیں کہتا، ہم سب کی ماں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ میری سوئی گم ہو گئی، گھر میں اندھیرا تھا، اجالا نہیں تھا، روشنی نہیں تھی، لیکن اچانک سرکار تشریف لے آئے تو گھر اندھیرا جو تھا وہ بھی منور ہونے لگا، وہ بھی جو ہے تاریکیاں نور کے اندر تبدیل ہو گئیں۔ میری سوئی بہت دیر سے نہیں مل رہی تھی، لیکن جیسے ہی سرکار تشریف لے آئے تو اجالا ہو گیا، میری گمی ہوئی سوئی فوراً حضور کے آنے کی وجہ سے مل گئی۔ اعلیٰ حضرت نے اس کی ترجمانی کی ہے اپنے اشعار میں، سوزنے گم شدہ ملتی ہے تبسم سے تیرے، سوزنے گم شدہ ملتی ہے تبسم سے تیرے، شام کو صبح بناتا ہے اجالا تیرا، شام کو صبح بناتا ہے اجالا تیرا۔ اور یہ حضور کی جوانی، حضور کے بڑھاپے میں بھی ایسا ہی رہا، جب حضور پیدا ہوئے تب بھی اندھیرا ہی اندھیرا تھا، حضور کے آنے کی وجہ سے ہر طرف اجالا ہی اجالا ہو گیا تھا، ہر طرف روشنی ہی روشنی ہو گئی۔ ماحول کے اعتبار سے بھی جو ہے تاریکی تھی، عقائد کے اعتبار سے بھی تاریکی تھی، ایمان اور عقیدے کے اعتبار سے بھی تاریکی تھی، اور اعمال کے اعتبار سے بھی تاریکی تھی، لیکن جب سرکار اس دنیا کے اندر تشریف لائے، ہر طریقے سے جتنی بھی تاریکیاں تھیں، جتنا بھی اندھیرا تھا، سارے اندھیرے چھٹ گئے اور سارے اندھیرے اجالے میں تبدیل ہو گئے۔ حضور کی آمد سے پہلے انسانیت کے اندر، سماج کے اندر، معاشرے میں ماحول کیا تھا؟ عقائد کے اعتبار سے دیکھیں تو پتہ چلے گا، درختوں کی پوجا ہوتی، سورج کو لوگ معبود سمجھتے تھے، چاند کو لوگ خدا سمجھا کرتے تھے، پتھروں کو لوگ پوجا کرتے تھے۔ اعمال کے اعتبار سے خرابی دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا، ہر طرف عیاشی تھی، ہر طرف فحاشی تھی، ہر طرف جو ہے رہزنی تھی، ہر طرف ڈاکہ زنی تھی، ہر طرف شرابی شراب تھا، ہر طرف جوا ہی جوا تھا، ہر طرف زنا کا ماحول تھا، ہر طرف جو ہے بچیوں کو، چھوٹی چھوٹی بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ لیکن جب آمد ہوگی سرکار کی تو میرے نبی نے فرما دیا، راستے سے چل رہے ہیں، نبی نے غیب دا، نبی نے بتا دیا صحابہ کو، اس گھر کے اندر جو اجالا ہے، اس گھر کے اندر جو روشنی ہو رہی ہے، اس گھر کے اندر روشنی کسی اور وجہ سے نہیں، بلکہ اس کے اندر کسی بچی کی پیدائش ہو رہی ہے۔ اندازہ کریں ذرا ماحول کو، فکر سے دیکھیں کہ نبی کی آمد سے پہلے اگر کسی بیوہ کا انتقال ہو جاتا تھا، اگر کسی کا بیوہ کے شوہر کا انتقال ہو جاتا، عورت بیوہ ہو جاتی، شوہر کے سائے سے محروم ہو جاتی، تو اس کو ایسا منحوس زمانہ سمجھا جاتا تھا، اس کو اتنا بدترین سلوک کیا جاتا تھا
کہ اس کو کوئی پرسان حال نہیں ہوتا تھا، اس کے ساتھ بہت ہی زیادہ بدتمیزی کا سلوک کیا جاتا تھا، یہاں تک کہ ایک بیٹا جب باپ کا انتقال ہو جاتا، اس کی ماں بیوہ ہو جاتی، تو بیٹا اپنی ماں کے ساتھ وہ سلوک کیا کرتا تھا جو شوہر اپنی بیوی کے ساتھ کیا کرتا تھا۔ جب عدت مکمل ہوتی تھی تو یہ 4 مہینے 10 دن کی نہیں بلکہ 1 سال کی عدت گزارنا پڑتی تھی۔ عدت کے موقع پہ آج اگر کسی کے شوہر کا انتقال ہوتا ہے، عدت مکمل ہوتی ہے، عورت کے مائکے والے آتے ہیں، اس کے ساتھ عزت کا سلوک کیا جاتا ہے، اسے دوپٹہ اڑایا جاتا ہے، اس کے ساتھ غمخواری کی جاتی ہے، اس کے ساتھ میں پیار محبت کا انداز پیش کیا جاتا ہے۔ لیکن پہلے زمانے میں ایسا نہیں تھا، بلکہ اگر کسی کے شوہر کا انتقال ہو جاتا، پوری سماج جمع ہوتا تھا، پورا معاشرہ جمع ہوتا تھا، عورت کو ذلیل کیا جاتا تھا کہ اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا، اور اس کے اوپر منگنیاں پھینکی جاتی تھی اس کو ذلیل کرنے کے لیے۔ یہ حضور کی آمد سے پہلے تھا، لیکن آپ اندازہ کریں جب حضور تشریف لے آئے، 2 پارہ ہے، سورہ بقرہ ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر وہ ماحول جو پہلے حضور کی آمد سے پہلے تھا، لیکن اب وہ ماحول نہیں رہا، 1 سال کی عدت کی مدت نہ رہی، بلکہ قرآن فرماتا ہے وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ، یعنی 1 سال کی عدت کی مدت جو عورت کو گزارنا پڑتی تھی، اب 1 سال کی عدت نہیں بلکہ اگر کسی کے شوہر کا انتقال ہو جائے تو اس کے لیے صرف 4 مہینے 10 دن کی عدت کی مدت رکھی گئی۔ تو بتاؤ عورتوں کو ایک عزت ملی کہ نہیں؟ عورتوں کو وقار ملا کہ نہیں؟ عورت پہلے بھی تھی، لیکن پہلے زمانے میں عورت کی کوئی عزت نہیں تھی۔ نبی نے 11 شادیاں کر کے عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کر کے دنیا والوں کو بتا دیا کہ عورت کوئی منحوس زمانہ نہیں، عورت کوئی بے عزتی کی چیز نہیں، لڑکی کوئی بے عزتی کی بات نہیں، بلکہ عورت تو گھر کی زینت ہے، گھر کے اندر عورت کی وجہ سے رونق ہی رونق ہے۔ پہلے زمانے میں ہر چیز تھی، آنکھیں بھی تھی، لیکن آنکھوں کی وجہ سے یہ عزت کا ماحول نظر نہیں آتا تھا۔ پہلے زمانے میں عدالتیں بھی تھی، لیکن عدالتوں کے اندر انصاف نظر نہیں آتا تھا۔ پہلے زمانے میں سینہ تھا لیکن امانت نہیں تھی۔ پہلے زمانے میں بیٹی تھی لیکن بیٹی کا کوئی وقار نہیں تھا۔ پہلے زمانے میں بہن بھی تھی لیکن بہن کو کوئی عزت دینے کے لیے تیار نہیں، بلکہ قرآن کریم کے اندر لکھا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، کہ اگر کسی کے گھر میں بیٹی کی پیدائش ہوتی، بیٹی کی ولادت کی خبر سن کر، پیدائش کی خبر سن کے لوگوں کے چہرے کالے پڑ جاتے۔ لیکن یہ زمانے جاہلیت میں تھا، حضور کی آمد کے بعد یہ سارا ماحول تبدیل ہو گیا، ایک انقلاب پیدا ہو گیا، چوری ختم، زنا ختم، شراب ختم، رہزنی ختم، ڈاکہ زنی ختم، معاشرے کے اندر، سماج کے اندر ایک عزت والا ماحول پیدا ہو گیا۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھے کہ جب حضور تشریف لائے تو سب سے پہلے حضور نے اپنے خدا کو سجدہ کیا اور انگلی کا اشارہ کر کے نبی نے اللہ کی توحید بیان کی، اس لیے کہ پہلے اللہ کو کوئی ایک نہیں مانتا تھا، درختوں کو دیکھا اسی کی پوجا کرنے لگے، پیڑوں کو دیکھا اسی کی پوجا کرنے لگے، پتھروں کی پرستش کرنے لگے، کوئی چاند کو پوجتا تھا، کوئی سورج کو پوجتا تھا۔ اس لیے نبی جب پیدا ہوئے تو سب سے پہلے خدا کی بارگاہ میں سجدہ کیا، اور اس کے بعد انگلی کا اشارہ کر کے اللہ کے نبی کی زبان فیض ترجمان سے نکلا لا الہ الا اللہ انی محمد الرسول اللہ،